ایک تو جب اس نے چلنا شروع کیا تھا، وہ جو ایک مومنٹ تھا وچ آئی کین ناٹ فرگیٹ، اور اس کے بعد پھر 9th کا جو بورڈ کا ایگزام پاس نہیں کیا ہے، میں کہتی ہوں یہ اٹس اے میریکل کہہ لیں آپ، میں نہیں سمجھ آتی مجھے۔ حسن عبد الرحمان سیریبل پالزی سے متاثرہ بچے ہیں جنہوں نے حال ہی میں 9th کلاس شاندار نمبروں سے پاس کی ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ سی پی بھی کوئی بیماری ہے یا سی پی کیا ہوتا ہے، اس میں کیا سمٹمز اس کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سیریبرل پالسی ایک ایسی کنڈیشن ہے بچوں کی جس میں اگر بچے کے دماغ کو پیدائش سے پہلے، پیدائش کے دوران یا اس کے فوراً بعد اگر کوئی نقصان پہنچے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بعد میں ان کو حرکت کے مسائل ہو، توازن کے مسائل ہو، بیلنسنگ کے ایشوز، دیر سے بولنا، دیر سے چلنا، یہ ساری کنڈیشنز اگر ہو تو اس کو مجموعی طور پہ ہم سیریبرل پالسی کہتے ہیں۔ میں نے آنا جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ گاؤں میں جب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں ایسا ہے، کیوں یہ بیٹھتا نہیں ہے، کتنے منتھس کا ہو گیا ہے۔ 4-5 سال مطلب مجھے کوئی ہوپ نہیں تھا کہ یا یہ کچھ کر سکے گا بھی یا نہیں کر سکے، کیونکہ میں اور بچوں کو دیکھتی تھی، بلکہ میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتی، میں کہتی تھی اللہ پاک سے میں دعا کرتی کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو بھی ایسے ہی کر دے، اپنی بہنوں کی طرح کر دے۔ فزیو تھراپسٹ سے ملتی تھی، ایکسرسائزز کرتی تھی، جب میں وہاں لوگوں کو دیکھتی تھی آتے تھے بچوں کو لے کے اپنے، اور ان کی پرابلم اس سے بھی زیادہ ہوتے تھے، تو پھر اس سے مجھے کافی کریج ملی، مجھے کافی حوصلہ ملا۔ پیدائش سے پہلے اگر مدر کو کوئی انفیکشن ہو جس کی وجہ سے بچے کا برین متاثر ہو جائے، مدر کو کوئی ان کنٹرول بلڈ پریشر یا شوگر کے مسائل ہو، اس کی وجہ سے بچے میں مسائل آ سکتے ہیں۔ جو سب سے کامن وجہ ہے وہ پاکستان میں وہ پیدائش کے دوران جو مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہے، جس میں سے بچے کا وقت سے پہلے پیدا ہونا، دوسرا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو ہم اس کو گولڈن منٹ کہتے ہیں، جو پہلا منٹ ہوتا ہے جس میں بچہ روتا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے نہ روئے یا سانس نہ لے تو اس کی وجہ سے جو برین کو ڈیمیج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بعد میں یہ سی پی کے مسائل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگر پیدائش کے فوراً بعد کوئی جو ہے بچے کو دماغ کا انفیکشن ہو جائے یا چوٹ لگ جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل آ سکتے ہیں۔ اسپیچ میں اس کا پرابلم ہے، فلوئنسی نہیں ہے اس کی، جو اٹرنس آف ورڈز ہے وہ مجھے سمجھ آ جائے گی۔ یہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم ورک ہوتا ہے، اس میں جو ہے فزیو تھراپسٹ جو ورزش کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، آکوپیشنل تھراپسٹ جو بچوں کے جو فائن موٹر کنٹرول ہے، جس طرح آپ مثال کے طور پہ جو ہے نا اگر بٹن باندھنا ہے، شوز کے لیسز پہننا ہے، اس میں اگر ہیلپ چاہیے ہو تو وہ آکوپیشنل تھراپسٹ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں۔ کچھ بچوں کو ڈرولنگ کے مسائل ہوتے ہیں، جس طرح منہ سے جو ہے وہ رال آتی ہے، اس کے لیے اسپیچ تھراپی کروائی جاتی ہے۔ کچھ بچوں کو جو ہاتھ پاؤں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ بریسز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ مائنر آرتھوپیڈک سرجریز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے کہ اپنی شاپنگ یہ خود کرتا ہے۔ فہد مصطفیٰ بہت اس کو فین ہے ان کا نا، تو ان کی ڈریسنگ یہ فالو کرتا ہے، جیسے وہ شرٹ اور پینٹ پہنے گا یہ بھی ویسے شوز یہ لیتا ہے اپنے لیے۔ جیسے ہی بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو جب اس کی جو مائل سٹونز ہے بچے کے، جو ڈیولپمنٹل مائل سٹونز ہے، اس کا اچیو کرنے کی عمر آتی ہے، جس طرح 3 مہینے پہ گردن سنبھالنا، 6 سے 8 مہینے پہ بیٹھنا، 12 سے 15 مہینے کی عمر میں چلنا یا کچھ لفظ بولنا اور کمیونیکیٹ کرنا، اگر ان چیزوں میں مسائل آتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ والدین متوجہ ہوتے ہیں اور پھر ہمارے پاس لے کے آتے ہیں۔ پیرنٹس ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اور ایکسیپٹ جب نہیں کرتے تو ایسے بچے کو گھر سے نہیں نکالتے، اور طرز تو بالکل ہمدردی نہیں کرنی، اس کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے۔ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یو کین ڈو اٹ۔